اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکامیاب کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے مگر وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے، اور آخر یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی اور ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ اور جب فرعون کو اس کی بیوی کی ایمان لانے کی خبر معلوم چلی تو اس بدبخت نے اپنی بیوی پر نہ جانے کون کون سے ستم کیے اور اپنی بیوی پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ اور دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرعون کی بیوی کون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا انتہائی جمیل و حسین خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اور اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، اور یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن فرعون کیونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان سے زبردستی نکاح کر لی، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فرعون کے ساتھ کروا دیا۔ فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے یہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتار کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتے میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہوتے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور پھر مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے طرف اور فرعون کے قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے کے اندر بہت سارے تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ پھر فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے جادوگروں کو بھی بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو میدان کو خوب اچھے سے سجایا گیا، اور پھر فرعون اپنے فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی شامل ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا،
और जादूगरों ने फिरौन की इज्जत का कसम खाकर अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। तो वो लाठी और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान के अंदर दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर पूरे मजमे के अंदर खौफ फैल गया और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरौन और उसके जादूगर अपने नशे में बदबख्त होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देखकर खुश होने लगे। और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना आसा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। और उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए अपने आसा मुबारक को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। और देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक बड़ा और खौफनाक और हैबतनाक सांप बन गया, जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीमो शान मौजिज़ा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला के सजदे में गिर गए। और तमाम जादूगरों ने अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्लीह की और अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे जात पर ईमान ले आए। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अजीमो शान मौजज़े और जादूगरों की ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हो को मिलती है, तो उस वक्त हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल में भी फौरन ईमान का नूर चमक उठा। और इस तरह हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान ले आना इतना आसान ना था, क्योंकि वो एक जाबिर और जालिम खुदाई का दावेदार फिरौन की बीवी थी। और आसिया रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल में ये भी डर था